الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو مسجد میں آنے والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، شکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دینی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اللہ کا دین سیکھنے والا بنایا، اللہ کا دین سکھانے والا بنایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اللہ کے گھر میں آنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اتنا قریب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جب سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں، ہم جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھیں گے اتنا اجر ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے. ہم 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے، 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھے، آپ اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنا کھانا پکانا چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں، یہ خالی جانے والا نہیں ہے. جو آپ مسجد میں صبح 11 بجے سے 11:15 بجے سے جو مسجد میں آ رہے ہیں، آپ ظہر تک مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، تو یہ آپ کا بیٹھنا، یہ آپ کا یہ خالی جانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بیٹھنے پہ ایک ایک لمحے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اجر لکھیں گے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کام چھوڑ کے، گھر میں پکانا چھوڑ کر، ہم جو ہے نا گھر کا کام کاج چھوڑ کر ہم مسجد میں آ کے بیکار بیٹھے ہیں. ہم اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کی چیزوں، ساری دنیا کے بازاروں کے اندر ہم جو ہے مشغول رہتے ہیں. بازار میں جانے کے لیے ہم ٹائم نہیں دیکھتے کہ کتنا وقت ہمارا بازاروں میں ضائع ہو رہا. حالانکہ بازاروں میں پھرنے کا نہیں ہے، لیکن ہم بازاروں میں جب تفریح کے لیے جاتے ہیں، جب کسی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں لگتا کہ ہم بازار میں کتنا وقت گزار دیے. لیکن ہم کو جو ہے اس بات کی فکر رہتی کہ ہم مسجد میں آ کے آدھا گھنٹہ ہو گیا، مسجد میں آ کے 1 گھنٹہ ہو گیا. نہیں، آپ جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں آپ کو اجر دیں گے. آپ کے نام اعمال میں جو اجر دیں گے، ہم کو نہیں معلوم، یہاں پہ اندازہ نہیں لگا سک رہے ہم کہ ہمارے نام اعمال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی لکھیں گے، جو نیکی دیں گے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد، اس نیکی کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک نیکی کی قدر و منزلت کا کیا معاملہ ہے، ایک نیکی کا کیا معاملہ ہے. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم جیسا ہم کو موقع ملے ہم کیا کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم نیک کام کر لیں. کیونکہ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ زندگی یہ ایسی ہے جیسا پانی کا بڑبڑا ہے. یہ زندگی اتنی کمزور ہے جیسا مکڑی کا جال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے. فرمایا ہم کیا سوچ رہے ہیں یہ دنیا ہی اصل ہے، آخرت کا ہم دیکھا جائے گا. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے
کہ یہاں پہ جو عمل کریں گے وہاں پہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر ہم یہاں پہ عمل نہیں کریں گے، آخرت کو جو ہے نا یہاں پہ ہم سوچیں گے، آخرت کے بارے میں اگر یہاں پہ نہیں سوچیں گے تو ہم کو جو ہے نا وہاں پہ جانے کے بعد سوائے پچھتانے کے کوئی چیز حاصل ہونے کا نہیں ہے. کیونکہ تمام کی تمام چیزیں عمل کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ دنیا میں ہے، اعمال کرنے کی جگہ وہ دنیا ہے. اگر ہم دنیا کے اندر عمل کریں گے، اچھا ہو یا برا، ہم جیسا عمل کریں گے ویسا ہم کو بدلہ ملے گا. اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر ہم برا عمل کریں گے تو ہم کو اس کا برا بدلہ ملے گا. اگر اچھا عمل کر کے ہم کو اچھا بدلہ لینا ہے تو یہاں پہ اچھا عمل کرنا ہے، اور اچھا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دیں گے. ہم جنت میں کون جانا نہیں چاہتے؟ ہر ایمان والا جنت میں جانا چاہتا کہ ہم کس طریقے سے جنت میں چلے جائیں، کس طریقے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہم کو جنت مل جائے. ہر کوئی چاہتا کہ جنت مل جائے، لیکن جنت کیا ایسی ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے احکامات کیا ہیں ہم کو اس کو غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہے اس کو معلوم کرنا پڑے گا. پہلے جو اللہ کا حکم ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں میں ہے. جو پہلا ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ، ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سوائے اللہ کے ہم کو کسی کی عبادت کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شہادت کی گواہی دیں کہ اللہ کو اکیلا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو دل سے ماننا، یہ کیا ایمان کی علامت ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اکثر بہنوں کو ہمارے کلمہ برابر یاد نہیں ہے تو ہم یاد کر لیں. کلمہ یاد کرنے سے کلمے پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا. کلمہ لفظی یاد کر لینا اصل نہیں ہے، کلمے والی زندگی اپنے اندر داخل کریں. کلمے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کے کرنے دھرنے والے. ہم کو نفع پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، ہم کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. ہمارے پاس بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم کو صحت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم کو زندگی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم کو روزی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. حتیٰ کہ ہم کو دنیا کی جو بھی چیزیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اور ہم کو جو ہر چیز اللہ ہمارے لیے بنائے ہیں، دنیا کی چیزیں تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. ہواؤں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھایا ہے، درختوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، پھلوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس کو اللہ نے ہمارے لیے ڈالا ہے. تمام کی تمام دنیا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اس بات کو دل سے مان لینا، اس بات کا دل سے یقین کر لینا، اس بات کا زبان سے اقرار کر دینا، یہ ایمان ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جب اللہ ہمیں دیا ہے تو ہمارا کام یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں دے دیا تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تمام عبادتیں اللہ کی کریں. ہم جو ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں، کسی کی ہم عبادت نہ کریں، کسی کی ہم بندگی نہ کریں. ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسی کوئی جو ہے حرکت نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے نبی ناراض ہوتے ہو. ہم ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا کریں، ہر عمل ایسا کریں جس عمل سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے. ایسا عمل کریں کہ اس عمل سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. تو بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، گواہی دیتا ہوں میں. آپ کہیں کہ
یہ گواہی دیتی ہوں میں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرنا نہیں ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، تو سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کیا ہے، اور گواہی دیتی ہوں میں، آپ بولے کہ اور گواہی دیتی ہوں میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، جیسا ہم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بتا رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ اس بات سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہی ہم عبادت کریں اور نبی کی ہی ہم اطاعت کریں، اللہ کے حکم پہ چلیں، نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزاریں، تو یہ اصل ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، ہم کلمہ کے بعد کلمہ جیسا ہم فرض ہو گیا، کلمہ جیسا ہم پڑھ لیے، سیکنڈ نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہیں اس کو ہم ہر کوئی تقریباً جو ہے اس کو جو ہے نا فراموش کر دیتے ہیں، ہم جو ہے دوسرے جو نمبر پہ ہیں نماز کا نمبر ہے، کلمے میں داخل ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے، جس کو ہم چھوڑ دیے ہیں، یا جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں، یا عید کو عید پڑھتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ آیا تو پڑھتے ہیں، یا کوئی ایسا موقع آیا تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہم پابندی کریں۔ یہاں پہ آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے لیکن نماز کی ہم پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو مسجد میں آنے کا کیا مقصد حل ہو رہا؟ ہم مسجد میں آنے والے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے، مسجد میں ہم آنے والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی سے ہم سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ کوئی ایمان والا یہ نہیں کہتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، ہر کوئی یہ کہتا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور جو نبی کی تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا یا حضور کی آنکھوں کو تکلیف دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں، روزانہ نماز فرض ہے، روزانہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے ہم سفر پہ چلے گئے تو معاف ہے، نماز جو ہے ہم جو ہے بیمار ہو گئے تو معاف ہے، ہم جو ہے نا کہیں جو ہمارے شوہر آپ کے شوہر بیمار ہو گئے دواخانے میں ہے تو نماز معاف ہے، یا آپ کو گھر میں کھانا پکانا ہے تو نماز معاف ہے، آپ کو جو ہے نا کچھ دعوت وغیرہ میں جانا ہے تیار ہونا ہے تو نماز معاف ہے۔ نہیں، نماز کس حال میں بھی معاف نہیں ہے، ہرگز معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار بھی ہیں، آپ کو ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اکثر جو بہنیں ہیں اکثر دیکھنے میں آتا کہ نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھتے، اکثر بہنیں اکثر خواتین جو ہیں جو بات میری سن رہے اور یہ بات پہ جو عمل کرتے وہ جو ہے نا اب سے جو ہے ٹھہر کے نماز پڑھنے والے بنے۔ اکثر کیا کرتے ہیں، اکثر خواتین بیٹھ کر نماز پڑھتے، جیسا مصلی پہ چلے جاتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ قیام فرض ہے، قیام کیا ہے؟ نماز کے اندر ٹھہر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض چھوڑ دیا تو نماز ہوتی؟ قیام فرض ہے، تو آپ کیا کریں؟ اگر تکلیف ہے، ٹھہر نہیں سکتے، ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیروں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، ہاں گھٹنوں میں تکلیف ہے، اٹھے تو بیٹھنا نہیں آ رہا، بیٹھے تو اٹھنا نہیں آ رہا، ضعیفی ہے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی یا جوانی بھی ہے لیکن تکلیف ہے، پیروں میں زخم ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو ٹھہرنے میں آپ کو دشواری آتی ہے، تب بیٹھ کے پڑھیں، ورنہ تکلیف نہیں ہے تو آپ ہرگز بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی خواتین بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو آپ نہیں پڑھتے۔ اگر بیٹھ کے نماز کوئی بیٹھ کے نماز پڑھیں بغیر عذر کے یعنی بغیر تکلیف کے، تو آپ ان کو بتانا کہ دیکھو نماز میں ٹھہر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے، ہم کو ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی بول رہے ہیں، اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ کا کام ہے ان کے سامنے آپ بول دیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو
بھی بات اپنے کو معلوم ہو جائے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ ہم کو کوئی بھی بات معلوم ہو گئی تو ہم کیا کریں، اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم کیا کریں، بیٹھ کے نماز ہرگز نہ پڑھیں اگر عذر ہے تو، اگر تکلیف ہے تو۔ اگر تکلیف نہیں ہے تو ہم جو ہے، اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھیں، اگر تکلیف نہیں ہے تو آپ جو ہے ٹھہر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اور ٹخنوں میں درد ہے، بیٹھ رہے تو اٹھنا نہیں آ رہا، تکلیف ہے، مشقت ہے، ایسی حالت میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ لیکن غیر ضروری کے بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، ٹھہر کے نماز پڑھیں۔ اگر نماز کیا ہے، ہر حال میں فرض ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، بیمار ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھیں۔ ایسے بیمار ہیں، اب بیماری کی ایسی کیفیت ہے کہ اب بیٹھنا بھی نہیں ہو رہا تو لیٹ کے نماز پڑھیں، لیکن نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ایسے سفر پہ چلے جا رہے ہیں، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کیا کریں، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو نماز ہر حال میں فرض ہے، تو ہم کو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دعوت میں جا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی دعوت میں میک اپ کرے ہوئے ہیں، اب وضو کرنا پڑتا بول کے نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ ارے میک اپ کیا ہے، ختم ہونے والی چیز کو ہم سنوار رہے ہیں، ختم ہونے والی چیز کو ہم سنوار رہے ہیں، یہ خوبصورتی ختم ہونے والی ہے، کسی کی باقی ہے نہ باقی رہے گی۔ یہ کتنے دن کی خوبصورتی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال، اس کے بعد یہ خوبصورتی ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم مریں گے یہی خوبصورتی کو جو ہم آج سنوار رہے ہیں، خوبصورتی، یہی خوبصورتی قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کی غذا بنے گی۔ یہی جو خوبصورتی ہے جو آج ہم سنوار رہے ہیں، قبر کے اندر جائیں گے سانپ بچھو کی غذا بنے گی، کیڑے مکوڑے کی غذا بنے گی۔ اگر ہم اس کو جو ہے نا اللہ کے واسطے اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے، اللہ کی مان کے اپنی زندگی گزاریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مان کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلا کیا ہے، میں بتایا کلمہ یاد رکھیں، دوسری نماز ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا فاؤنڈیشن ہے، نماز دین کی بنیاد ہے، ہم نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ نماز کے بعد ایک عمل آتا ہے روزے کا، روزہ بھی فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ، سال میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ اکثر کچھ مہینے آتے ہیں، ہم جو ہے تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ مہینوں کو ہم جو ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ مہینے منحوس ہے، یہ مہینوں کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہے ہم کو جو ہے فائدہ دینے والا ہے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر یہ کام کریں گے تو نقصان ہوتا، ایسا ہم ذہن بنائے ہیں۔ جو مہینہ آنے والا ہے ماہ صفر المظفر، ایک مہینہ ہے جو ہماری زبان کے اندر اکثر 13 تیزی کا مہینہ بولتے، تو یہ 13 تیزی کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اکثر ہم بے دینی کی وجہ سے اس مہینے کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ اس مہینے کے اندر ہماری بے دینی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی گھر میں شفٹ ہونا ہے، کوئی گھر خالی کر کے نئے گھر میں جانا ہے تو ہم نہیں جاتے، نہیں 13 تیزی کا مہینہ ہے، یہ 13 تیزی کے 13 دن چلے جان تو اس کے بعد ہم گھر شفٹ کریں گے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر مہینے اللہ کے مہینے ہیں، ہر دن اللہ کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور یہ مہینوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، جب سے ہیں، تو ہم اس کو بے دینی کی وجہ سے اب 13 تیزی آئیں گی تو ہم کیا کرتے، پہلی تاریخ سے، آج چاند کی 28 تاریخ ہے غالباً، اب کل چاند ہوں گا یا پرسوں چاند ہوں گا، تو اب چاند کی پہلی تاریخ سے ہم
کیا کرتے ہیں، اکثر جو ہے کچھ بے دینی کا کام کرتے ہیں، وہ ہرگز نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں۔ تو ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، ابھی تک کریں آئندہ بار نہ کرنے کا عہد کریں۔ اکثر کیا کرتے، 13 تاریخ کی صبح رات میں جو ہے تکیے کے پاس انڈے رکھتے، مچھی رکھتے، کہ یہ بے دینی ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتے۔ ایسے چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں اتنی دین داری، اتنا لوگ بولنے کے بعد، اتنا علماء بیان کرنے کے بعد بھی یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے دینی پھیلی ہوئی ہے، کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ 13 تیزی کے مہینے میں ہم جو 13 تیزی لگا کے ہم 13 تاریخ کو 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہم جو منحوس سمجھتے، شادی نہیں طے کرتے، شادی طے کرنا ہے تو ہم کیا سوچتے، نہیں 13 تیزی کے 13 دن چلے جان تو اس کے بعد شادی طے کریں گے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مہینے اللہ کے ہیں تو ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تیسرا جو عمل ہے، فرض ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہے وہ روزے، رمضان آیا، استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیا، زندگی دیا، تو اللہ کے مہینہ رمضان میں بھی ہم روزہ رکھیں۔ اور اس کے بعد چوتھا جو عمل ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ ہم یہ چیزوں کو یاد رکھیں، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بنی الاسلام علی 5، یہ اسلام کی 5 بنیادی اراکین ہیں۔ ہم اس کو یاد رکھیں، زبانی یاد رکھیں۔ زبانی یاد رکھنے سے کیا ہوتا، ہمارا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا، کہ ہم کو جو ہے نا عمل کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور بعض نے کیا سمجھتے، اگر معلوم نہیں ہے تو عمل جو ہے نا ہمارے لیے چھوٹ جائے گا، یعنی عمل کی چھٹی ہو جائے گی اگر ہم معلوم نہیں کریں گے۔ بعض نے یہ سمجھتے اگر ہم معلوم کر لیں گے تو ہمارا عمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ نہیں، جو چیز ہم کو نہیں معلوم ہے اس کو معلوم کریں۔ نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، معلوم کریں آپ کو جو ہے نا نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر کیا واجبات ہے، کیا فرائض ہے، کیا سنتیں ہیں، آپ معلوم کریں۔ نماز کے اندر ایسی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے برسوں کی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے 50 سال 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری کچھ غلطیاں ہوتی، بعض ایسے غلطیاں ہم کرتے ہیں جو کرنا واجب رہتا لیکن ہم نہیں کرتے، بس ایسی غلطیاں ہوتے جو نہ کرنا یعنی نہیں کرنا واجب رہتا، ہم وہ کر لیتے، اور جو ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا واجب نماز کا چھوٹ جا رہا، ہمارا کیا واجب نماز کا چھوٹ جا رہا، ہمارا کیا نماز کا فرض چھوٹ جا رہا، ہماری کیا نماز کی سنتیں چھوٹ جا رہی، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم نماز کے واجبات کو معلوم کریں، نماز کے کیا کیا واجبات ہیں۔ نماز کے اگر واجب غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدے سہو ہے۔ اگر ہم نماز واجب معلوم ہی نہیں ہے اور ہم 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 35 سال 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی نہج پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز کو ہم سدھاریں، بنائیں۔ ہم یہاں پہ جو آ رہے ہیں سکھانے کے لیے ان کے سامنے عملی مشق کر کے بتائیں کہ دیکھو میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں، میرا نماز کا پڑھنا یہ صحیح ہے غلط ہے، ہم یہ بتا لیں گے، سکھا لیں، شرمانا نہیں۔ ہم یہاں آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو شرمانا نہیں، عملی مشق کر کے بتائیں کہ آپ سجدہ کیسا کرتے، آپ رکوع کیسا کرتے، آپ قیام کیسا کرتے، آپ قومہ کیسا کرتے، آپ قاعدے کے اندر کس طریقے سے بیٹھتے، یہاں پہ بتا لیں۔ یہاں پہ جو آ رہے ہیں سکھانے کے لیے ان کے سامنے بتائیں۔ اچھا قیام کس کو بولتے ہیں، ہمیں قیام بول دیا، قومہ بول دیا۔ اب بعض بہنیں ایسے ہوں گی کہ الفاظ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، تو یہاں پہ جو بہنیں آ رہی ہیں ان سے سمجھ لیں کہ بھائی قیام کس کو کہتے ہیں۔ قیام کہتے ہیں ٹھہرنے
ٹھہرنے کو، یعنی ہم جو نماز کے اندر ٹھہرتے ہیں نماز کی حالت میں پہلے، اس میں جو ہم ٹھہرتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم عملی مشق کر کر یہاں پہ سیکھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ایسا موقع دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھر میں آ کے دین سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اب ایسی عمرے والی بھی خواتین یہاں پہ آتی ہیں جو اسکول میں مدرسے میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اوپن یونیورسٹی جو بولتے ہیں، یہ اوپن کلاسز بولتے ہیں انگریزی کے اندر اس کو، جو ہفتے والی کلاسز ہوتی اسی طریقے کی کلاس ہے اور فری کلاس ہے۔ یہاں پہ نہ پیسہ لگنے کا ہے، نہ یہاں پہ کوئی پیسہ لیتے ہیں، نہ آپ کو پیسہ دینا ہے، نہ یہاں پہ آنے کا کوئی خرچ ہے، یہ فری کلاس ہے۔ آپ فری کلاس کا موقع ملا ہے تو آپ اس کو سیکھیں، ایسا سیکھیں، ایک موقع اللہ نے دیا ہے تو ایسا سیکھیں کہ آپ بھی دوسروں کو سکھانے والے بنیں۔ اگر آپ دوسروں کو سکھائیں گے، کہ سیکھنا اور سکھانا ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ دوسرے کو سکھائیں گے، دوسرا تیسرے کو سکھائیں گا، تیسرا چوتھے کو سکھائیں گا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ہمارے قبر کے اندر بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ثواب جاریہ ہیں، ان میں سے ایک ایسا عمل ہے جو علم ہے، جو آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، یہ علم کیا ہے؟ بانٹنے سے بٹتا اور کم نہیں ہوتا، بانٹنے سے بٹتا اور کم نہیں ہوتا۔ دنیا کی دولت جو ہے آپ بانٹیں گے تو کم ہوئیں گی۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، آپ 2 کروڑ روپے بانٹ دیں گے، آپ غریب نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے مال میں سے 2 کروڑ کم ہوں گے۔ لیکن علم ایسا ہے، آپ کتنا بھی بانٹیں گے، کتنا بھی بانٹیں گے، یہ بڑھتا ہی جائے گا لیکن کم نہیں ہوگا۔ تو آپ جو سیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں، پہلے آپ خود صحیح سیکھنے کی فکر کریں، صحیح سیکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہی ہوئی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لوالدی ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، بستروں میں ہیں، دواخانوں میں ہیں، تمام کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قبضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بغیر شادی شدہ کے بچیاں بیٹھے ہیں ان کو اچھے اور نیک گھروں میں رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد ہے لیکن ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، اے اللہ ویسے اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا۔ اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خاص طور سے مولا اس مسجد کو آباد فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے میں جو جو کوششیں کی جا رہی ہیں بے انتہا قبول فرما۔ جو کوشش کر رہے ہیں ان کی جان میں، مال میں برکتیں نصیب فرما، ان کی زندگی میں، عمر میں برکتیں نصیب فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کے نیک جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے بارے میں کہے ہوئے لکھے ہیں، جن پر میرا حق ہے ان سب کے تمام مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے
فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.